اچھی ایئر فورس کے بغیر جنگ شروع کی جا سکتی ہے, جنگ لڑی بھی جا سکتی ہے, جنگ جیتی نہیں جا سکتی. دیکھیے اس میں 5 ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایئر پاور کی. ایک یونیک فیچرز ہے. نمبر 1 از انیشیٹو. نمبر 2 آپ کا یہ ہوتا ہے کنسنٹریشن آف فورس. نمبر 3 سرپرائز افیکٹ. نمبر 4 شاک افیکٹ. 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ, ایئر فورس انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے, فیوریبل یا انفیوریبل. فائٹر جہاز کی کسی کی قابلیت نہیں ہوتی, سارے قابل ہوتے ہیں, پیچھے بندہ ہونا چاہیے. آپ کیونکہ دونوں نوجوان ہیں, آئی ایم شیور آپ کے ویورز بھی نوجوان ہوں گے, میں ایک جوانوں کی مثال دے دیتا ہوں. 90 منٹس کا فٹ بال کا میچ ہوتا ہے. رونالڈو دنیا میں مشہور ان 2 منٹس کی وجہ سے, 88 منٹ کی وجہ سے نہیں, کیونکہ وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے. تو پاک فضائیہ پہ بھی یہی فرض ہے. ہمارا جو اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس جو سینیریو ہے, جو کچھ ہے, ہمیں وہ 2 منٹ ہی ملتا ہے. B2 بھی اسٹیلتھ ہے, 1997 میں بنا تھا. امریکہ کے پاس صرف 19 جہاز ہے. یہ واقعی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہوئی ہیں. جب یہ بنائی گئی تھی فردو کی اور دوسری, یہ ان کو اس دن بھی پتا تھا کہ اس پر بم ہوں گے. دیکھیے ایرانی ایک قوم نہیں ہے, یہ ایک تہذیب ہے 5000 سال پرانی. یہ پچھلے 200 سالوں میں انہوں نے تقریباً 8 جنگیں لڑی. آئرن ڈوم سے بھی پہلے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ ان کے پاس ہے. 2019 میں امریکہ نے ایک ان کو ایئر ڈیفنس سیٹ اپ دیا جس کا نام تھا تھارڈ. ایران نے پیس ٹائم میں کیسے دوست چنے, ٹھیکے ان کو دیے گئے, چابہار بندر ان کو پورٹ دے دی گئی, ان کو کانٹریکٹ دیے گئے, ان کو اسٹیبلش کیا گیا, ان کو ہائی ویز بنانے کے مل گئی, اور کرنے کے بعد ان کو یہ ریلائز نہیں کیا کہ یہ تو سارے انفلٹریٹ ہو کے اسرائیل کے اپروول سے, کولیبریشن سے ایسے بندوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہی جاسوسی کر رہے ہیں. ایریل ویڈیوز آئیں, وہ گیمز کی ویڈیوز تھیں, یہاں سے جہاز جا رہا ہے, ٹا جا رہا ہے, اور ہم لوگ انیہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پوسٹ کرتے دیکھ رہے تھے. ہمیں تو ٹام کروز نظر آ رہا تھا کہ ٹام کروز ہی جا رہا ہے. آدھی جنگیں تو آپ لوگوں نے جیتنی ہے, ہارنی آپ کی ذمہ. میڈیا مائنڈ کو ٹارگٹ کیا تھا. پاکستان کی سائبر کمانڈ نے کیا کیا تھا, آپ کا کانفیڈنس چیک کر دیا تھا کہ احد صاحب سوری یو کی ناٹ کنٹینیو دس مشن, اگر کنٹینیو تو ابھینندن نہ بن جانا. آپ نے عمیر سے پوچھا, اس نے کہا میرا آپ برا حال ہے, تو دونوں نے کہا یار واپس نہ چلیں, انہوں نے کہا واپس ہی چلیں. میں حیران ہوتا تھا ان کے انیل چوہان چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں. دنیا میں کوئی ایئر فورس 192 ملک ہیں, ان سے پوچھیں آپ نے ایئر فورس جو میں جہاز انڈکٹ کرتے ہیں جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے خریدتے ہیں آپ کے پاس. صحیح بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ عید والے دن بکرا سر گائے مجھے تو بولا تھا یہ, اور آپ پاکستان جیسے ملک سے جنگ لڑتے اس لیے ہیں کہ ٹیکٹکس امپروو کریں گے آپ. یہ ڈاگ فائٹ کا لفظ ہم نے آبسلیٹ کر دیا نا. 6 جہاز آپ نے ابھی بھی رفیل کرائے ہیں ان کے. ایبسولوٹلی 6 ہی نمبر ہے یہ نمبر 6 ہی ہے ویسے سر. ویسے پی ایف ورسز آئی ایف 6-0. انڈین کی سائیکولوجیکلی 7 تاریخ کو آپ نے, اور خاص طور پہ 10 تاریخ کو آپ نے ان کی ول توڑ دی جنگ لڑنے کی. اب یہ J35 کون سی جنریشن ہے سر؟ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں دوست ہمارے بارڈر پار. لیں گے تو صحیح, ہم سر ڈنکے کی چوٹ پہ لیں گے. انڈین 150 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. ایز اے نیشن میں رسپیکٹ کرتا ہوں. See, this is a difference between Pakistani air commando and Indians. السلام علیکم, وی باٹس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمیر ستار. میں ہوں احد احمد. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ 1977 سے لے کے 2012 تک پاکستان ایئر فورس کے اندر فائٹر پائلٹ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. 3000 جسے کہتے ہیں ایک نمبر سنتے ہیں بندے کہتے ہیں فلائٹ, یعنی آرز ان کے ہیں جو انہوں نے ابھی تک اسکائی کے اوپر راج کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی طویل عرصے سے ابھی جو جتنے بھی اسٹینڈ آف وارز ہوئی ہیں ان کے اندر ایک پراپر جسے کہتے ہیں نپی تلی بات, اور دشمن کو ایسا جواب دیا کہ ہم سارے اتنے خوش ہیں کہ چشتی صاحب نے محاذ اٹھا ہی رکھا ہے. میں بالکل بات کر رہا ہوں ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کی, ستارہ بصالت اور ستارہ امتیاز ملٹری. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دی شو. سر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. میں راحت آپ کا تھینک یو ویری مچ. اٹس این آنر سر. سب سے پہلے تو سر آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ ود ایک ذرا آپ کے پی ایف کے کیریئر سے, کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے بچپن سے ہی نا ہر کسی کا شوق ہوتا ہے یار میں نے پی ایف میں جانا ہے, میں نے ایئر فورس میں جانا ہے. تو واز اٹ ریئلی لائک کہ یہ آپ کا شوق تھا یا فیملی تھا, کیا تھا سر یہ جوائننگ پی ایف؟ بچپن میں تو سارے کہتے ہیں کہ شوق تھا, لیکن وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور کام شاید مجھے کرنا بھی نہیں آتا. تو بہت چھوٹے تھے تو 71 وار دیکھی, پھر جب بڑے ہوئے تو 65 وار کی کتابیں مجھے کوئی ڈیکلیمیشن تقریری مقابلے میں تحفے میں ملی. اس میں احمد عالم کا ذکر تھا, سرفراز رفیقی کا ذکر تھا, راشد مناس تو بعد میں ہوئے تو ان کا بھی بعد میں ذکر کتابوں میں ملا. تو ہم بڑے مطلب بچپن سے مجھے یہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ بریڈ ہے, میرا خیال تھا. اور بچپن میں ایک پوسٹر دیکھا کرتے, ایک فائٹر جہاز تھا, فائٹر پائلٹ کھڑا تھا, اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ڈو یو ہیو دا کریج ٹو ماسٹر اٹ. اس جہاز کے نیچے لکھا ہوا تھا. تو وہاں سے بس شوق شروع ہوا, اور ریسٹ از ہسٹری ہے جو آپ نے بتائی. سر یہ فائٹر جیٹس کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جب آپ while you are sitting inside the cockpit اور وہ
اس کے اندر ٹمپریچر بھی ویسا ہوتا ہے اور اتنی لانگ آورس فلائٹس کرنی پڑتی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ پروسیس کیسا ہوتا ہے, مطلب جب آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ. ایکچوئل تو ٹیمپریچر دیکھیں نا کامبیٹ کا ہوتا ہے, جہاز کا تو اتنا نہیں ہوتا. ابھی جو راتوں کو آپ نے دیکھا 12-1 بجے جو ہماری کامبیٹ ہوئی, تو وہ ٹیمپریچر تو وہ ہوتا ہے جب آپ دشمن کا سامنا کرتے ہیں. جو ایکچوئل تو ایڈرنلین آپ کا جو دماغ کو آپ کا سب کچھ ہے, جوش جذبہ ملتا ہے, وہ تو ریئل لائف کا ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ دیکھیے, جہاز میں جب بیٹھتے ہیں ٹیک آف کرتے ہیں تو جہاز کے انجن کو, مشینری کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیس مشن ہے, یہ پیٹرولنگ مشن ہے, یہ ایروبیٹکس کا مشن ہے, یہ جنگ کا مشن ہے, جس کو کہنا چاہیے ایز چیلنجنگ ایز ڈینجرس, بیکاز انجن تو وہی ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے آپ کے 800 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نو ڈاؤٹ چیلنج ہوتا ہے اور ایوری ڈے ہوتا ہے. جو میر کہہ رہے تھے 3000 گھنٹے اور باقی جتنے بھی ہم گھنٹے اڑتے ہیں, تو آبویسلی ایک صرف یہ وہ نہیں ہوتا, ریکریشن نہیں ہوتی, یہ قوم کا ہمارے پہ قرض ہوتا ہے. اور جب میں لیٹ سے ٹیک آف کرتا ہوں یا کسی مشن پہ جاتے ہیں یا پیٹرولنگ جاتے ہیں یا کوئی اور سرویلنس کے لیے جاتے ہیں, تو ایک جیسے کہنا چاہیے نا, قوم کی امیدیں ہوتی ہیں, آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک مشن پہ جا رہے ہیں, تو آپ لیو اپ کرنا ہوتا ہے اس ایکسپیکٹیشن کو. تو یہ ایک پرائڈ بھی ہوتا ہے, ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور آبویسلی ایک چیلنج تو ہے ہی ہے پوری لائف. تو ویسے اگر میں ابھی, کیونکہ ہم اس سلسلے میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے, آپ کی جرنی ٹو پی ایف, بڑے فنی واقعات بھی ہوتے ہوں گے بیچ میٹ کے ساتھ. ایک وہ ایڈرلین رش کی آپ نے بات کی, جب فلائٹ کر کے واپس آتے تھے تو لوگ شگل بھی لگاتے ہوں گے آپس میں. نہیں, وہ ہر طرح کا شغل ہوتا ہے. وہ تو جو استادوں سے ڈانٹ سے بچ کے آتے ہیں, وہ پھر نیچے آ کے جو عزت بیزتی معاملے میں ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو, جس کو کہتے ہیں نا پی ایف کا. دیکھیے ٹریڈیشنلی ہمیں بہت بڑی لیگیسی ہے, اور بہت بڑی لیگیسی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے, جب ہم بچپن سے میں نے یہ سنا یا دیکھا, تو جب ہمیں معلوم کی اور سب کی پڑھی, تو ہم نے کہا ہم ان کا حصہ بن گئے. لیکن اپنے آپ کو ایک کوٹیشن دیکھ کے میں یاد کراتا رہتا تھا. اس میں میں نے پڑھا تھا کہ گرو یور اون گروئنگس نو میٹر ہاؤ ٹال یور فادر اور گرینڈ فادر واز. تو ایم عالم جتنے بہادر تھے یا باقی جتنے تھے, جن کا شاید ذکر نہ کروں تو میں انصاف شاید پھر بھی نہیں کر پاؤں گا, وہ ایک لیگیسی تھی. لیکن آپ نے اپنے پہ چیلنج کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ہم نومیریکلی انفیریئر ہیں, ہم نے کبھی نمبر انڈیا سے میچ نہیں کرنا, ابھی بھی نہیں کیا تھا. وہ 85-90 تھے, ہم 40 تھے. ہم نمبر نہیں کبھی میچ کریں گے. ہم نمبر میچ کرتے ہیں 3 چیزوں سے. ایک جذبہ ایمان پہلا, دوسرا کوالٹی آف ٹریننگ, اور تیسرا ٹیکنالوجی. اور تینوں کا مظاہرہ آپ نے ابھی جنگ میں دیکھا ہے کہ ایک جذبہ ایمان تو تھا ہی تھا. ہم ہندوستان سے اس لیے تو نہیں لڑ رہے تھے ابھی جو جنگ لڑی ہم نے کہ ہم کچھ ریجنل ہیجمنی چاہتے تھے, ہم کو ڈومیننس چاہتے تھے, ہم کو ریلیونس دنیا میں کرنا چاہتے تھے, ہم امریکہ کی نظر میں منظور نظر ہونا چاہتے تھے. ہم تو نہیں کچھ کر رہے تھے, ہم لڑ رہے تھے اپنی سوورینٹی کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے مستقبل کے لیے. دیٹس اٹ. تو جو جذبہ ایمان نمبر 1, کوالٹی آف ٹریننگ ہماری کبھی کمپرومائز نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا جو ہمارے استاد تھے, اس کے انسٹرکٹر تھے, جو مینٹورز تھے, یہ لیجنڈ جتنے ہیں یا تھے اس وقت, ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور اکثر میں لوگوں کو ایک چیلنجنگ یہ نہیں, ایک پرائڈ بتاتا ہوں. جب میں نیا آفسر بنا, بالکل 21 سال عمر ہوگی میری, تو پشاور میری پہلی پوسٹنگ ہوئی. اور پہلی پوسٹنگ ہونے کے بعد جو ہمارا پشاور کا میس تھا وہ انگریزوں کے زمانے کا تھا, ارلی 80s کی بات کریں. ووڈن فلور تھا, ایکچوئل ووڈن, جو آج کل آرٹیفیشل آ گئی وہ نہیں. اور ووڈن فرنیچر تھا, بہت ہیوی قسم کا, انگریزوں کے زمانے کا. تو جس میس میں جونیئر موسٹ تھے ایئر فورس میں, اسی میں ایم عالم صاحب ہی رہتے تھے. پشاور میں ان کی پوسٹڈ تھی, انہوں نے شادی نہیں کی تھی. وہ ایک, ہم ذرا جونیئر بلاک میں رہتے تھے, وہ تھوڑے اچھے بلاک میں رہتے تھے, بیچلر تھے, میس میں ہی کھانا کھاتے تھے. تو ہمیں یہ آنر ہوتا تھا کہ ہمیں ناشتے پہ مل جاتے تھے, یا لنچ پہ مل جاتے تھے, یا ڈنر پہ مل جاتے تھے. جو ان کے جذبے کی کہانیاں ہم نے ڈائریکٹ سنی ہیں, وہ تو ہمارا ایک آنر بھی ہے, ایک پرائڈ بھی ہے, اور ایک ہمارے اندر لائف ٹائم چیریش کرنے کی میموریز بھی ہیں. اور صرف وہ کہانیاں نہیں سناتے تھے. آپ یقین کریں, میں اکثر لوگوں کو انفارملی فیملی میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں اگر ادھر کھانا کھا رہا ہوں دیکھ کے, بیک پہ ایم عالم صاحب آ چکے ہیں, تو بغیر ان کی آواز سنے میں پتہ لگ جاتا تو پیچھے ایم عالم صاحب آ گئے. ریزن یہ ہے کہ وہ اتنی جذباتی میں آپ جیسے لوگوں سے باتیں کرتے تھے, اونچا اونچا, کہ تم اگر دشمن کو یہ نہیں جہاز سیکھو گے, تمہیں نالج تمہارا ٹھیک نہیں ہے, یہ جہاز دشمن کا, یہ جہاز کتنی تھرسٹ ہے, کتنا ریٹ آف کلائم ہے, کتنا ٹرننگ ریٹ ہے. تو سر اس کا تو نہیں پتا, دشمن کے جہاز کا نہیں پتا, تو پھر مارو گے کیسے. یہ اسٹینڈرڈ ہم نے سنے اپنے پیچھے کانوں سے, پھر ڈانٹیں کھائیں ان سے, پھر انکریجمنٹ گائی. تو وہ ایک لیگیسی ہے ایک قسم کا, جس کا میں نے کہا نا کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. تو وہ آج فائٹر پائلٹس نے جو کیا ہے ابھی جو پچھلے مہینے, الحمدللہ آئی تھنک وہی لیگیسی ہے جو کنٹینیو. تو سر ایم عالم صاحب کیوں اتنے اچھے پائلٹ کنسیڈر ہوتے تھے, کہ مطلب انہوں نے کافی, جب جنگوں میں مطلب انہوں نے انڈیا کو کافی ڈیمیج کیا,
تو ان کی کوالٹیز میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ which makes him different from everyone. جو میں پہلی دفعہ شاید میڈیا میں آپ کو آج ایک قصہ بتاتا ہوں جو مجھے ریسنٹلی پتہ لگا ہے کہ وار ویٹرن جو کوئی خود کو 85-90 ایئرس کے جنہوں نے مجھے سنایا ہے. 6 ستمبر کو پہلا دن ہمارا ایک فلائٹ گئی تھی اسکواڈر سرفراز رفیقی کے لیڈ کی تھی. 8 جہازوں نے جانا تھا اور صرف 3 جہاز ملے کیونکہ سیالکوٹ سیکٹر پر انڈین نے حملہ کر دیا تھا, لاہور خطرے میں تھا, تو ایئر فورس نے موسٹلی جہاز ڈائیورٹ کر دیے تھے ادھر, تو جہاز کم ہو گئے تھے. کراچی سے منگوائے گئے, 8 کی بجائے صرف 3 جہاز ملے. 3 ایئر بیسز کو ہم نے حملہ کرنا تھا, 2 پر تو جہاز چلے گئے, ایک کے لیے 8 کی بجائے صرف 3 جہاز بچے اور سرفراز رفیقی لے کر وہ جہاز گئے. یہ 1 وے مشن تھا, نظر آ رہا تھا کہ 1 وے ٹکٹ ہے, چانسز ہیں کہ 3 جہاز ہیں, 1 گھنٹا لیٹ جا رہے تھے بیکاز جہازوں کی اویلیبلٹی کی وجہ سے, تو یہ چانسز ہیں کہ رسک ہے کہ واپس نہیں آئیں گے. اور وہی ہوا, ان میں صرف 1 جہاز واپس آیا, 2 جہاز واپس نہیں آئے. اور یہ جو آئے بھی دوسرے بیسس پر لینڈ کر گئے فیول کم ہونے کے, سرگودا واپس لینڈ نہیں کیے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو 3 گئے ہیں تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. ایم عالم کی بہادری کا آپ نے پوچھا کہ کیسے, مجھے ایک وار ویٹرن ہمارے ایک ایئر مارشل ہیں اور انہوں نے سنایا ابھی کل پرسوں ہی, مجھے کہتے ہیں کہ بڑی ڈپریشن تھی اس کرو روم میں. سوچے کہ آپ کے 3 فائٹر پائلٹ, سرفراز رفیقی وہ اسکواڈرن کمانڈر یونٹ کا باس تھا, وہ بھی واپس نہیں آئے. تو ایک ڈپریشن ہوتی ہے, ایک نیگیٹیوٹی ہوتی تھوڑی سی کہ آج ہم پہلے دن ہی ہمیں شاید اتنا ہٹ لگی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایم عالم صاحب کا قد بہت چھوٹا سا تھا, تو کرو روم میں جو پائلٹس اکٹھے ہوتے ہیں شام کو میس کے اندر ایک کرو روم ہوتا ہے جس میں چائے کافی پی رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پائلٹ اکٹھے ہوئے تھے, خسر کر رہے تھے اور تھوڑی سی مایوس تھے کہ پہلے دن ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا. ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں تھے بٹ ایک کنسرن تھا کہ پہلے دن ہی ہمیں نقصان اٹھایا. تو کہتے ہیں کہ ایم عالم جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد میز کھڑکایا گیا, ایک چھوٹے سے ٹیبل پر ٹی وی پڑا ہوا تھا, انہوں نے ویٹرز کو بلایا اور کہا کہ ٹی وی نیچے رکھو. خود کو کے چھوٹے قد کے تو میز پر چڑھ گئے اور پھر کہتے ہیں سارے پائلٹوں کو اکٹھا کیا اور کہتے ہیں وہ موٹیویشنل اسپیچ کی انہوں نے کہ یہ جنگ کا حصہ ہے, ہم سب تیار ہیں, میں بھی ہو سکتا ہے واپس نہ ہوں کل. تو اس طرح انسپائر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یار ہمیں تو ابھی چلے جانا چاہیے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ انسپائر نہ صرف خود ہوتے ہیں, آپ دیکھیں چھوٹا سا قد, انسپریشن لیول دیکھیں, انہوں نے لٹرلی سب کو انہوں نے کہا ہمیں یہاں سے وہاں پہنچا دیا. تو یہاں تک بتایا کہ وہ تو خوش نصیب تھے واپس نہیں آئے, اپنی تیاری کرو, یہ کرو, یہ بدلہ لینا ہے, کل واپس کر. اور اگلے دن انہوں نے 5 جہاز گرائے اس پر. یہ اس سے میں لنک کر رہا ہوں. دا ویری نیکسٹ ڈے 7 کو, یہ 6 کی شام کو تقریر کر رہے ہیں اور 7 کو صبح 5 جہاز گرائے. تو یہ ایک لیگیسی ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ ایم عالم صاحب کی ٹی وی کے میز پہ کھڑے ہو جانا, جا کے ٹیبل پہ اسٹول پہ کھڑے ہو کے ساروں کی تقریر کر رہے ہیں. سر لیگیسی سے اگر دیکھیں تو ابھی بھی لیگیسی تو کنٹینیو چل رہی ہے. 6 جہاز آپ نے ابھی بھی رفیل کرائے ہیں ان کے. ایبسولوٹلی 6 نمبر ہے, سیلیوٹ. یہ نمبر 6 ہی ہے ویسے سر, ویسے وہ 6 ابھی تک تو 6 ہی ہے. تو پتہ نہیں انڈین کے شاید زیادہ نہ ہو گئے, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتاتے تو دشمن خوش ہو جائے گا, شاید 7-8 ہو گئی تو ان کے زیادہ کریں گے. ہمارے ریکارڈ میں 6+1 ہی ہے ابھی تک. سر ویسے یہ ہمارے جو فائٹر جیٹس کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ ہم رفیل کو, فائٹر جہاز کی کسی کی قابلیت نہیں ہوتی, سارے قابل ہوتے ہیں, پیچھے بندہ ہونا چاہیے. فائٹر جہازوں سے صرف نہیں لڑ سکتے آپ, ان کی امپلائمنٹ سے لڑتے ہیں, ان کے ٹیکٹکس ڈیوائز کرتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اپنی سنرجی ڈیولپ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے. جسٹ لائک فٹ بال. اگر آپ ایک فٹ بال کا میچ دیکھیں تو جب ایک فٹ بال لے کے جاتے ہیں تو گول ہو جاتا ہے, تو اکیلا گول کرنے والا ہی نہیں کہہ سکتا میں نے کیا ہے, اس کتنے لوگ اس کو پاس کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کیونکہ دونوں نوجوان ہیں, آئی ایم شیور آپ کے ویورز بھی نوجوان ہوں گے. میں ایک جوانوں کی مثال دے دیتا ہوں. رونالڈو فٹ بال پلیئر, میں بھی اس کو نمبر 1 مانتا ہوں, نمبر 2 مانتے ہوں گے آپ, یہ جیسے بھی بیسٹ پلیئر. جی ہی از دی بیسٹ. 90 منٹس کا فٹ بال کا میچ ہوتا ہے. عمیر صاحب اس کے پاس 90 منٹس کا میچ ایوریج اس کی نکالی گئی تو اس کے پاس 1.5 سے 2 منٹ بال آتی ہے. رونالڈو دنیا میں مشہور ان 2 منٹس کی وجہ سے, 88 منٹ کی وجہ سے نہیں, 88 منٹس کی وجہ سے مشہور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے اپنے ہونے کا. سب کے پاس آتا ہے 2-2 منٹ, 4-4 منٹ. کئی لوگوں کو دنیا میں نام ہی نہیں پتا. رونالڈو کا نام آتے کیا مطلب ہے؟ ان 2 منٹ کو وہ جتنا ویلیو میں کنورٹ کرتا ہے دوسرا نہیں کوئی کرتا. دیٹس وائی وہ رونالڈو ہے. تو پاک فضائیہ پہ بھی یہی فرض ہے. ہم آپ جو اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس جو سینیریو ہے, جو کچھ ہے, ہمیں وہ 2 منٹ ہی ملتے. ہم انڈینس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جہاز کیسے گراؤنڈ کر دیا. میں حیران ہوتا تھا ان کے انیل چوہان چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ریئلائز کیا ہمارے کوئی ٹیکٹکس میں مسئلہ تھا, ہم نے 2 دن ایئر فورس گراؤنڈ کر دی اور پھر ٹیکٹکس امپروو کیے اور 10 تاریخ کو پھر روک دیا.
جب ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر جہاز کتنے گزارے مارے، یہ انہوں نے کہا یہ نا یہ پوچھیں کہ ہم نے سیکھا کیا. پھر آپ کے ویورز وہ ہیں ان کے، میں اور بات، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ لائٹر باتیں کرنی ہے تو میں لائٹر پہ ہی رہ رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں کوئی ایئر فورس 192 ملک ہیں، ان سے پوچھیں آپ نے ایئر فورس جو جہاز انڈکٹ کرتے ہیں جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے خریدتے ہیں آپ کے پاس؟ صحیح بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ عید والے دن بکرا سر گائے مجھے تو بولا تھا یہ، اور آپ پاکستان جیسے ملک سے جنگ لڑتے اس لیے ہیں کہ ٹیکٹکس امپروو کریں گے. آپ جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ٹیکٹکس امپروو means کہ they are learning from Pakistan Air Force. آئی ڈونٹ نو، میں تو صرف سوال کیا، میں تو صرف آپ سے سوال کیا جی مجھے تو آپ کے سوال پہ جواب نظر آ رہا ہے. نہ تو جنگ آپ اس لیے لڑتے ہیں کہ پاکستان سے جنگ لڑ لو تاکہ ٹیکٹکس امپروو کر لیں. دوسرا، نہ آپ اتنے $90 بلین کا اینول بجٹ دیتے ہیں کسی ایئر فورس کو کہ جنگ میں جہاز گراؤنڈ کر دیں. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے سب کو، کہ یہ بالکل ایسے ہی ہندوستان کا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم ورلڈ کپ کرکٹ کھیلنے جائے، ورلڈ کپ کا فائنل ہار جائے، اور اس کے واپس لینڈ کرنے پر کمنٹیٹر یا لوگ ان سے پوچھیں کہ کتنے سے ہارے یا کتنی وکٹیں لی ان کی دشمن کی، تو وہ کیپٹن انڈیا کا کہے کہ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہم نے کتنی وکٹیں لی، ہم نے کتنی رنز بنائے. آپ ہم سے یہ پوچھیں جو 4 سال بعد ورلڈ کپ ہونا ہے اس کی کیسے ہم نے تیاری کی ہے. صحیح بات. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال کا پوچھیں کہ ہم نے تیاری کیسے کی ہے. But for our viewers, sir, kindly, what happened in that night? What was this, sir? Sky کے اندر 150 جہاز اسٹینڈ اپ آمنے سامنے سر. ایسی ڈاگ فائٹ ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. نہیں جی نہیں. اور اب تو امریکہ بھی فلیکس کرتا ہے کہ ہمارے مشن کے B2 میں 125 پلینز تھے. 125 بھی تھے. اور دوسرا یہ دیکھیے ڈاگ فائٹ کا لفظ ہم نے آبسلیٹ کر دیا نا. ڈاگ فائٹ تو تھی نہیں. ڈاگ فائٹ ورلڈ وار میں ہوتی تھی. ڈاگ فائٹ ایم عالم نے کی تھی. ادھر سے بھی جہاز آئے، ہم نے گھوما مارا. پھر میں نے اپنی جہازوں کی گنز اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں اپنی گولی چلاؤں تو اس کو لگے، کیونکہ گن آگے کی طرف فائر کرے گی تو آپ نے آگے لانا ہوتا ہے دشمن کے جہاز. یہ ڈاگ فائٹ ہوتی ہے. 4 جہازوں کی 6 جہازوں کی. ورلڈ وار میں ہوئے 100 جہاز، لیکن 4 ادھر لڑ رہے ہیں، 2 ادھر لڑ رہے ہیں، 6 ادھر لڑ رہے ہیں، اور دن کے ٹائم. ناٹ اے سنگل نائٹ کامبیٹ اس سینس میں جس میں یہاں رات کے 12:10 پہ شروع ہوتی ہے. 125 جہاز ہیں بقول CNN کے. انہوں نے ایک سیٹلائٹ پہ کنفرم کیا کہ ایٹ اینی گیون ٹائم 125 ایئر کرافٹ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہیں، اپنے اپنے ملک کے بارڈر میں اڑ رہے ہیں. یہ کیا کوئی بچوں کی ویڈیو گیم تھوڑی ہے. اس کے اندر اب اتنی سی اسکرین ہوتی ہے اس کے اندر آپ دشمن کے 90 جہاز دیکھ رہے ہیں. ان کو ٹریک کرنا کہ میری کیا پوزیشن ہے، میری کیا ایڈوانٹیج ہے، میرا سرولنس کیا کہتا ہے، میرا بڈی کا پوزیشننگ کیسی ہے، اور اس میں سے مجھے کون سا تھریٹ کر رہا ہے اور میں نے کس کو تھریٹ کرنا ہے یا شوٹ کرنا ہے. یہ ایک آؤٹ آف دا ورلڈ سینیریو ہے نا کہ رات کے 12 بجے. دنیا میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی کبھی. یہ اسی لیے یہ نہیں میں کہتا کہ میں پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ رہا ہوں اور یہ پائلٹ تھے تو میری ان سے ایسوسیشن زیادہ. یہ واقعی پڑھائی جائے گی. اور ایک اور چیز عمیر صاحب ذہن میں رکھیے گا اس کو، یہ ایک یونیک مشن ہے. میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے نہ پڑھی نہ پڑھائی. وہ کیوں پڑھی اس لیے نہیں کہ 125 جہازوں کا مجھے نہیں پتا. پاک فضائیہ پیس ٹائم میں 80 90 جہازوں کی فائٹ کرتی ہے آپس میں. پیس ٹائم جو میں کہہ رہا تھا کہ جنگ میں پریکٹس نہیں کی جاتی، جنگ سے پہلے کی جاتی ہے. دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیے گا، ہم جب مشن کے لیے جاتے ہیں زمین سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا اوفینسو مشن ہے یا ڈیفینسو مشن ہے. ہم اس کو اوفینسو کاؤنٹر ایئر مشن کہتے ہیں یا ڈیفینسو کاؤنٹر DCA OCA کہتے ہیں. ڈیفینسو کا مشن کا مطلب ہے کہ مجھے جب کہا جاتا ہے ڈیفینسو جاؤ تو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے کسی آنے والے اٹیک کو، اپنے ٹارگیٹ کو بچانا ہے. کوئی نیوکلیر پلانٹ ہے میں نے بچانا ہے، میں نے کچھ بتانا ہے، میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، میں آنے نہیں دوں گا. اوفینس ہوتا ہے جب مجھے کہا جائے تو میں نے بارڈر پار جانا ہے، میں نے ان کے رن وے کو تباہ کرنا ہے، میں نے ان کے برج کو اڑانا ہے، میں نے ڈیم کو اڑانا ہے، میں نے جو کرنا ہے وہ اوفینسو مشن. یہ عجیب مشن تھا جس کے اندر رات کو یہ ٹیک آف کرتے ہیں. جب ان کو پتہ لگا 85-90 جہاز آ رہے ہیں تو ان کو مشن پہ بھیجا گیا کہ ٹو ڈیفینڈ اوکے، کہ پاکستان کی سرحد کے اندر نہیں آنے دینا. اگر آئیں گے تو ویپن فائر نہیں کرنے دینا، فائر کریں گے تو جانے نہیں دینا، اگر جانے دیں گے تو مار دینا. جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے جہازوں نے میزائل بیونڈ اسٹینڈ آف ویپنز مار دیے ہیں، اپنے ملک کی سرحدوں میں رہتے ہوئے فائر کر دیا ہے، تو ہماری ڈٹرمنیشن یہ ڈیکلیریشن رولز آف دا گیم یہ تھے کہ چاہے آپ خود آئیں یا آپ کا ویپن آئے، ہماری سوورینٹی اسی طرح ہرٹ ہوئے گی. ہم رسپونڈ بیک کریں گے. ہم رسپونڈ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نہیں آئے کوئی بات نہیں، میزائل بھیجا تو کوئی بات نہیں. ایکول کرائم ہماری سوورینٹی کے اگینسٹ. ٹھیک. تو جب یہ آئے انہوں نے ویپن فائر کیے. جب PF کو پتہ لگا کہ انہوں نے اسٹینڈ آف ویپن مارے اپنے بارڈر میں رہ کے، تو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ نے ان کو حکم دیا کہ کنورٹ دس ڈیفینسو مشن انٹو اوفینسو. اوکے. تو سر یہ بھی بتائیں گے، That was the changing point. دیٹ واز اے چینجنگ پوائنٹ جو پڑھایا جائے گا کہ ایک ہی مشن میں آپ کرنے ڈیفینڈ گئے تھے، پھر آپ 60 سے لینڈ کر کے سارے آ کے.
اور ایک چیز میں بھول نہ جاؤں, دیکھیے ان پائلٹس کو, میں تو ان سے ملا تھا کچھ مہینے پہلے, ان پائلٹس کو جتنا میں کریڈٹ ہر چینل پہ میں کہتا ہوں, جتنا میں کریڈٹ 6-0 کا دیتا ہوں اتنا ہی اپنے تمام ایسٹس کو بحفاظت لینڈ کرانے کا بھی دیتا ہوں. واو, بالکل ٹھیک. یہ اتنی بہادری ہے. ٹرو. اب آپ خدا نہ خواستہ دیکھیے 6-1 ہوتا, خدا نہ خواستہ, خدا تو وہ مزہ تو نہیں آتا, مزہ نہیں آ رہا یہ بات کرتے ہوئے. ٹرو. اب ہم پرائڈ لے رہے ہیں, آنر لے رہے ہیں ود ہیوملٹی اینڈ آبویسلی گریٹفل ٹو اللہ آلمائٹی کہ ہمیں قابلیت دی, صلاحیت دی, ججمنٹ دی, اور آج رزلٹ آپ کے سامنے. سر سوری میرا کوشچن, تو سر ہاؤ ڈڈ چائنا ہیلپ اس ان دس ہول فائٹ؟ چائنا نے ہمیں جہاز دیے ہوئے تھے, چائنا نے خود کبھی ٹیسٹ نہیں کیے تھے. یہ J-10C چائنا نے خود تھوڑی کمبیٹ میں کبھی بھی لڑایا تھا. F-17 تھنڈر اس نے خود تھوڑی کمبیٹ لڑایا تھا. PL-15 آج تک دنیا میں فائر نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ٹیسٹ ہوئے ہیں آف کورس. اسی لیے تو میں آپ نے شروع میں پوچھا جہاز, میں نے کہا جہاز کچھ نہیں کرتے, جہاز چائنا کے پاس بھی ہے. 3 سال سے پاکستان کے پاس یہ جہاز ہے, 3.25 سال سے. آج تک کسی دنیا میں جہاز نے آرڈر نہیں, کسی ملک نے آرڈر نہیں کیا تھا ان جہازوں کا. اور آپ دیکھیں اب پوچھیے چائنا سے جا کے کہ آپ کیا حالات ہیں. تو ہم نے بیٹل ٹیسٹ بھی کیا, ہم نے پروف بھی کیا, ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو آپ نے ہم دیا تھا, چائنیز آئی ایم شیور دے مسٹ بی سرپرائز کہ یار ہم نے اتنی پرفارمنس تو نہیں توقع کی تھی. تو دنیا تو ہے ہی ہے. وہ بھی پوچھیں گے سر وہ ریڈار والی اسٹوریز کیا کہ ہم نے ریڈارز اپنے آف کر دیے اور پھر دین وی شوٹ دم ڈاؤن. وہ جو پہلے ڈرونز آئے تھے, پھر ہم نے اسٹریٹجی اپنی چینج کی, یہ ایسی پھر ہم نے کچھ آنے دیا. دو جگہ ریڈار آف کرنے کی بہانے بات کی جا رہی ہے, اور ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا رسپیکٹ کے طور پہ, انہوں نے کہا اپنے ایک انٹرویو میں, جیسے میں دے رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے تمام ریڈار چائنا نے اپنے سیٹلائٹ سے جیم کر دیے, بلائنڈ کر دیا, اور پاکستانی کے پائلٹوں کو کہا جاؤ ان کو مارو. ایبسلیوٹلی ربش, بیس لیس. چائنا کوئی جیم نہیں کر رہا تھا, ہم نے خود جو کچھ کیا, پاکستانی سائبر کمانڈ نے کیا, پاکستانی نوجوانوں نے کیا, اور بالکل کریڈٹ ہم چائنا کو اس کا نہیں دیں گے. چائنا نے ہمیں پیس ٹائم میں سب کچھ دیا ہوگا, تو چائنا نے پیس ٹائم میں رافیل بھی تو دیے تھے نا, فرانس نے دیے تھے نا, تو سب پیس ٹائم میں دیتے ہیں. آپ نے پیس ٹائم میں امپلوائے کرنا ہوتا ہے, آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہوتی ہے, آپ نے نیئر ریئل وار لائک سینیریو میں لڑنا ہوتا ہے. سبق زمین پہ پیس ٹائم میں سیکھنے ہوتے ہیں. دس از واٹ دے ڈڈ. یہاں ریڈار جیم کرنے والی بات غلط ہے. جہاں صحیح ہے وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے ڈرون پھینکے تھے ہمارے پاس 8 اور 9 تاریخ کو یا 7 کو بھی, تو انہوں نے جب بھیجتے تھے تو یہ اسرائیلی ڈرون تھے. یہ 2 کام کرتا ہے جب یہ ڈرون بھیجتے ہیں. ایک, جب یہ آتا ہے, فرض کیا ایک ریڈار یہاں سے انٹر ہوتا ہے اور پشاور تک جاتا ہے, اگر آپ اپنے ریڈار آن کریں گے تو یہ پیرنٹ یونٹ کو سارے ریڈار جتنے رستے میں ان کی فریکوینسی بھیج دیتا ہے اور لوکیشن بھیج دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ ریڈار ہے, وہاں پہ یہ ریڈار ہے. تو آپ کا پورے ملک کے جو ایئر ڈیفینس نیٹ ورک ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اگر آپ ریڈار آن کریں گے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے آن کرنا بھی ہے لیکن اپنی سگنل یا فریکوینسی نہیں دینی. وہی ہم کر رہے تھے, اسی لیے ہم نے ریڈار سارے آن نہیں کیے, رینڈملی کیے, اور کچھ کو ریڈار آن کیے بغیر ان کو مارا. یہ دوسری چیز یہ کرتا ہے, ایک فریکوینسی بھیجتا ہے, اور جب اس کا پیرنٹ یونٹ چاہتا ہے کہ آپ فلاں ریڈار کو مارو یا فلاں انسٹالیشن کو مارو یا فلاں بلڈنگ کو مارو, تو پھر اس کو تباہ بھی کرتا ہے. ظاہر ہے وارنٹ, یہ 2 in 1 کرتا ہے. ٹھیک. تو سر اب ویسے اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی, اگر بات ہو رہی ہے, ہم نے S-400 بھی کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا, اور اس کے بعد ہم جب گراؤنڈ کے اوپر ہم نے دیکھا وار جو ہیں صرف اسکائز کی لگی ہیں. یہ ہمارے ویسے جو جہاز ہیں یہ کتنے میزائل کیریئر, کتنا کیپیسٹی ان کے پاس یہ فلائٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں, ہمارے J-10C اور یہ دونوں؟ دیکھیے جہاز تو یہ آلموسٹ سارے جہاز 6 میزائل بیانڈ ویژول رینج کا. آپ نوٹ کریں جو سینیریو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا آپ سے کہ 125 جہاز ہیں, سب کے پاس 4 سے 6 ایئر ٹو ایئر بیانڈ ویژول رینج میزائل ہے. ذرا ملٹیپلائی کریں 125 کو 6 سے, 600 کے قریب میزائل ہوا میں اڑ رہے تھے. میں جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں جتنا کریڈٹ دیتا ہوں مارنے کا, اتنا ہی بچ کر سیفلی لینڈ کرنے کا. بالکل 600 جہاز ادھر سے اڑ رہے ہیں, رافیل ادھر سے اڑ رہا ہے. رافیل زبردست جہاز ہے, میں آج بھی کہتا ہوں. یہ J-10C بہتر ہے. J-10C ایک چیز میں بہتر ہے, باقی چیزوں میں بھی بہتر ہے, لیکن کئی چیزوں میں رافیل بہتر ہے, یہ بھی بتا دوں. دیکھیے رافیل بہت رسپیکٹفل جہاز ہے, میں ایز این اوپوننٹ کہہ رہا ہوں, اور یہ بڑا پاورفل جہاز ہے. صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی, امپلائمنٹ اور باقی چیزیں کرنی ہوتی ہے. جب ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2019 میں کہا تھا, جب ابھی نندن کی شوٹ ڈاؤن ہوئی تھی, کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ وہ وش لسٹ والا جہاز ہے جو ہندوستان کو ملا ہوا تھا. اور یہ 2000 ہم سے 2 سال پہلے آ گیا تھا, ان کو 5 سال ہو گئے تھے اڑاتے, ہمیں 3.25 سال ہو گئے تھے اڑاتے ہوئے. یہ سپٹمبر 2020 میں آیا تھا, ہم 22 مارچ میں ہم نے اڑا رہے, تو ہم نے ماسٹر 3.25 سال میں کیے, انہوں نے 5 سال میں نہیں کیے. تو یہ بہتر اور نہیں ہوتا. میں نے یہ ایسے کہا کہ اس کے میزائل کی رینج تھی 150 کلومیٹر, ہمارے پاس F-16 بیسٹ تھے اس وقت, ان کی رینج کم تھی ان سے, تو ہم نے انڈکٹ کرنا تھا. J-10C کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے میزائل کی بیانڈ ویژول رینج تقریباً 200 کلومیٹر ہے. تو ایک سیفٹی دیکھیے,
جیسے میں آپ کو ایک کمپیریزن بتا دیتا ہوں رافیل کا. رافیل 2001 میں انڈکٹ ہوا تھا فرینچ نیوی میں سب سے پہلے, آج سے 24 سال پہلے. اس وقت تقریباً دنیا میں 290 رافیل اڑ رہے ہیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 220 جہاز میں فرانس خود اڑا رہا ہے, 70-80 کے قریب دنیا میں باقی جگہ اڑ رہے ہیں. میں 24 سال کا ڈیٹا نکالا اس کا رافیل کا, 24 سال جب سے یہ آیا سروس میں, آج تک کامبیٹ میں نہیں مارا گیا, حالانکہ اس نے کامبیٹ میں حصہ لیا. آج تک ٹوٹل 9 جہاز مارے گئے, یہ کریش ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹس کے لیے کریش ہوئے 9 میں سے 2 جہاز ایروبیٹکس کرتے ہوئے آپس میں ٹکرا گئے. اس کا مطلب وہ ہیومن فیکٹر ہو گیا, جہاز کا قصور نہیں ہے. باقی بچے 7, اور وہ دونوں پائلٹ جو ٹکرائے وہ زندہ بچ گئے, ایجیکٹ کر گئے. جو باقی 9 جہاز ہیں اس میں سے ٹوٹل 6 پائلٹ اپنی جان سے گئے. اب جب میں حساب لگایا تو میں نے دیکھا کہ پچھلے 24 سالوں میں 7 یا 8 یا 9 جہاز تباہ ہوئے. تو ایوریج نکالیں تو ہر 3 سال بعد ایک جہاز رافیل تباہ ہوا. اب یہ زور میں دے رہا ہوں 3 سال بعد ایک جہاز. تو ہمارے بارڈر پار دوستوں نے 1 گھنٹے میں 3 جہاز. واہ واہ واہ. تو سر ہمارے پاس ویسے ابھی کچھ ایسی سرپرائز اور پاکستان کے پاس باقی ہے ہمارا ایئر ڈیفینس کے اندر کوئی ایسا؟ Let's wait and see as the time comes. اللہ کرے گا. سر ڈرونس کے بارے میں بتائیں, ہماری ڈرون ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمارے 2 ڈرون دہلی تک اڑتے نہیں رہے, لوٹر کرتے رہے, پھر کھیتوں شیتوں میں پھینک دیا کہ کہیں ایسے غلطی سے گر گیا تو پریشان ہو جائیں گے. تو ہمارے تو بہت 400 کلومیٹر دور تک گئے, ہم نے بھی اڑایا ہے. ہم نے صرف بڑا کیئرفل ان کو امپلوائے کیا یا ڈسٹروائے کیا یا جو مرضی کہہ لیں. ہماری کیپبلٹی بہت ہے. کسی سٹیج پہ ہم نے کوئی بھی ٹیکنالوجی الحمدللہ اس دفعہ ایسی نہیں تھی. میں اللہ سے شکر گزاری کی بات کہتا ہوں, ہم ہمبل ہے, اللہ کی بلیسنگ سب کچھ ہے. کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی جب نے ہندوستان کو آؤٹ سمارٹ نہیں کیا یا آؤٹ فٹ نہیں کیا. سائبر کمانڈ ہوگی, ایئربورن ارلی وارننگ ہوگی, اور کسی طرف سے وہ کم نہیں تھے. میں بائی دا وے میں رسپیکٹ کرتا ہوں انڈین ایئر فورس کی, صحیح بات. بٹ اگر آپ کی امپلائمنٹ فالٹی ہے, پھر اگر آپ رونالڈو کو بال دے دیں گے تو پھر وہ ایسی ہے نہیں سر. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا $6 بلین کی انہوں نے ایمرجنسی دوبارہ پرچیزنگ کا ارادہ کیا مودی صاحب نے. پرچیزنگ تو ابھی بھی ہم سے نمبر بہت زیادہ ہے نا, ابھی بھی 1000 جہاز ہیں ان کے پاس. نمبر تو ہم سے بہت آگے ہیں. وہ امپلائمنٹ تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے امپلائی کرنا ہے. ایکچولی تو جنگ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ افیکٹولی آپ نے اس ویپن کو یوز کیا. دیٹس اٹ بس. اور کیا گیم ہے ساری. ابھی ویسے ریسنٹلی ایک اور وار بھی سر ہم نے دیکھی ایران اور اسرائیل کی, جس کے اندر اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ایک بار. یہ میں تو کہوں گا یہ فلیکس ہی کیا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے امریکہ نے B-2 کو, جو ابھی تک باتیں چل رہی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی یہ اسٹیلتھ کی ٹیکنالوجی اور اس ساری وار کے اندر. اور ایک کوشچن میں اس کے اندر ایڈ کروں گا, اس سارے سینیریو کے اندر اگر ایران کے پاس ایئر فورس بھی ہوتی تو واٹ وڈ بی دا سینیریو اس میں؟ پہلے اس کو جواب دے دیتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کوشش کی ہے ایکسپلین کرنے کی کہ ایئر فورس کتنی وائٹل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایئر فورس کے لیے جنگ لڑتی ہے, لیکن آج کی دنیا میں دنیا گواہ رہے گی جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. دیکھیں ایئر فورس, اچھی ایئر فورس کے بغیر جنگ شروع کی جا سکتی ہے, جنگ لڑی بھی جا سکتی ہے, جنگ جیتی نہیں جا سکتی. ایک جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ B-2 کا کیا ہوا, اور دیکھیے ایئر پاور ہم نے ثابت کیا, اور ان کو کیوں چاہیے ایرانیوں کو, میرے مطلب دوست ملک ہے, کیوں چاہیے. مجھ سے پوچھیں کہ یہ آپ سمجھاؤ کہ ہمیں ایئر فورس کیوں چاہیے تھی. ایبسولوٹ ہونی چاہیے تھی ان کے پاس. دیکھیے ضروری نہیں ان کے جہازوں نے اسرائیل نہیں پہنچ پانا تھا, کیونکہ راستے میں ملک فرینڈلی نہیں تھے, ان کو پہنچنے نہیں دینا تھا, ریفیولنگ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس F-14 F-4 جہاز ہیں, ابھی بھی ہیں پرانے امریکن جہاز, ان کے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے. انہوں نے کیا پہنچنا تھا, ان کی ویسے پہنچنے نہیں دینا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اسرائیل پہنچنے کے لیے جہاز چاہیے تھے. یہ ایئر ڈیفینسو کاؤنٹر جو میں نے کہا تھا یاد ہے, وہ بہت زبردست کرتے. آنے والے 2-4 کو جینون ایئر سے مارتے. پھر اب نئے ہرموز سے انہوں نے کام بلاک کریں گے, اسٹیٹ آف ہرموز. اس کو بلاک ایئر کے کیسے, بغیر ایئر پاور کے کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. آپ شپس بھیجیں گے, وہ سنک کر دیں گے ان کو. آ کے آپ نے نو فلائی زون ٹائپ ڈکلیئر کرنا ہوتا, نو فلائی زون ڈکلیئر کرنا. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, ایئر پاور کیوں امپورٹنٹ کتنی ہو گئی ہے. میں ایسے کیوں کر رہا ہوں کہ ایئر پاور اور ایرانیوں کو کیوں ایئر پاور. دیکھیے اس میں 5 ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ایئر پاور کی. ایک یونیک فیچرز ہیں جو عام طور پہ نہیں آپ کو ملتے. لینڈ فورسز آئی ریسپیکٹ, ہمیں چاہیے ہوتا ہے فٹ آن گراؤنڈ ایڈوانسمنٹ چاہیے ہوتا ہے, سی بھی کور کرنا ہے. ایئر فورس کی کیا فلیکس کیوں ایڈوانٹیج؟ نمبر 1 از انیشیٹو. جب آپ کا جہاز یہاں سے ٹریک آف سرگودا پشاور سے کرتا ہے, گھنٹے بعد وہ کسی کے سروں پر بام پھینک رہا ہوتا ہے. آپ یوں انیشیٹ کرتے ہیں, دیٹس 1. نمبر 2 آپ کا یہ ہوتا ہے کنسنٹریشن آف فورس. آپ ایک شہر کے اوپر, ایک ڈیم کے اوپر, ایک بجلی گھر کے اوپر 2 جہاز بھیجیں گے یا 100 جہاز بھیجیں گے, دیٹس یور کال. کنسنٹریشن آف فورس. نمبر 3 سرپرائز افیکٹ. دشمن کو اس سے پہلے کہ پتہ لگے آپ سروں پر ہوتے ہیں. نمبر 4 شاک افیکٹ. جب آپ جہاز پہنچ جاتا ہے دشمن کا تو زمین پہ بیٹھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیسے یہاں تک پہنچا.
पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयर पावर या एयर फोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करती है आपके लिए, फेवरेबल या अनफेवरेबल। 7 की सुबह को आप पाकिस्तान आर्मी से पूछें हाउ इज द मोरल, और आप इंडियन आर्मी से पूछें हाउ इज द मोरल, किसने किया? एनवायरनमेंट ने। और किसने क्रिएट किया? एयरफोर्स। दैट्स सिंपल। बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं अदर सबसे, आई एम सेइंग दिस इज द एडवांटेज दैट वी हैव, और वो आपने उससे प्ले करना है। इंडियन की साइकोलॉजिकली 7 तारीख को आपने, और ख़ासतौर पे 10 तारीख को आपने उनकी विल तोड़ दी जंग लड़ने की। दिस इज एनवायरनमेंट, आपने अनफेवरेबल कर दिया कि जंग लड़ोगे तो ये कीमत देनी पड़ेगी, और वो एयर पावर के थ्रू मोस्टली किया। तो सर एक और स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, B2 स्टेल्थ है जी। दुनिया में इस वक्त 3 मुल्क सिर्फ स्टेल्थ बना रहे हैं, अमेरिका, F-22 रैप्टर और F-35 जी 2 जहाज़ वो बनाता है अमेरिका। जी जी। रशिया Su-57 ये रशिया, चाइना J-20 J-35 ये चाइना। टोटल ये 5 जहाज़ हैं, 3 मुल्क बनाते हैं। ओके। स्टेल्थ होता क्या है? स्टेल्थ ये होता है कि जब ये रेडार है ज़मीन पर, इसने अपनी रेडिएशन भेजनी है, ये भेजता है हवा में। अगर कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा हो, जहाज़ हो, मिसाइल हो, ये उससे टकराती हैं तो जो रेडिएशन वापस आ जाती हैं, इस रेडार को पता चल जाता है कि अगर वापस ना आए तो वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। अगर रेडिएशन टकरा के वापस आ जाए, इसको पता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कितनी बड़ी है, वो रेडिएशन की रिटर्न से पता लगता है। ओके। ठीक है, मैं थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल। यंगस्टर्स को एजुकेट कर। तो जब आप एक फाइटर जहाज स्टेल होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है, जब रेडिएशन आती है तो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है या अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस रेडार को जब रेडिएशन वापस नहीं जाएगी तो इसको ये पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ कोई जहाज है। ये करता है स्टेल्थ, ये टेक्नोलॉजी है। ओके। B2 भी स्टेल्थ है, 1997 में बना था। अमेरिका के पास सिर्फ 19 जहाज है, जी 19 ओनली। दुनिया में इसने किसी को ये जहाज नहीं दिया B2। $2 बिलियन का सर, वैसे भी $2 बिलियन का कोई अफोर्ड भी शायद करता हो, लेकिन ये इसी की वजह से उन्होंने दिया ही नहीं है। और इन्होंने रखा कहाँ हुआ है? मुख्तलिफ दुनिया में रखा हुआ है। कतर में भी जहाँ पे अटैक हुआ है वहाँ भी था, लेकिन वो तो निकाल लिया गया था पहले। अमेरिका में रखा हुआ है। और एक जो बहुत कम लोग जानते हैं, इनका एक बेस है डिगो गार्शिया, नाम भी बड़ा अजीब सा है। और डिगो गार्शिया कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडिया की सदर्न टिप श्रीलंका के पास से साउथ में 1800 किलोमीटर समंदर के अंदर चले जाएं तो एक छोटा सा जजीरा है, इतना छोटा है कि मुश्किल से एक एयर बेस ही बना है। वहाँ पे 200-300 साल पहले नेटिव रहते थे, मकामी लोग रहते थे जो इंडिपेंडेंट थे, छोटा सा जजीरा था। यूके की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा है, उन्होंने मकामी लोगों को भगाया, कुछ को शिफ्ट कर दिया, इधर उधर कब्जा कर लिया उस जजीरे पर। फिर अमरीकियों को पसंद आ गया, उन्होंने यूके से कहा थैंक यू वेरी मच, ये हमें दे दें। तो इस वक्त वो बेस 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया, समंदर के बिल्कुल मिडिल में, छोटा सा डॉट भी नहीं नक्शे पे नज़र आएगा आपको, वो अमेरिका के पास है। वहाँ पे B-52 बॉम्बर्स भी हैं और B-2 भी बॉम्बर्स हैं, और सिर्फ बेस ही बेस है, 12,000 फुट का एक रनवे है बस, दैट्स इट। मुझे लगा था वहाँ से टेक ऑफ कराएंगे ये ईरान आने के लिए, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंशियल रीज़न की वजह से कि सीक्रेट आउट ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन दूर पहुँचे, निकल ना जाए, उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। ये अमेरिका से आए थे, जो आपका B-2 का। सर इस पे सवाल एक पैदा होता है कि 18 घंटे की लंबी इतनी फ्लाइट, इसमें 2 होते हैं पायलट्स, एक वेपन कंट्रोलर, दोनों उड़ाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि ये मोस्टली क्रूज थी ना, इसके अंदर फाइट तो नहीं थी इन्वॉल्व, नंबर 1 सिर्फ बॉम्बिंग थी, और वो लास्ट एक ही पोर्शन था। 18 घंटे तो बॉम्बिंग नहीं की उन्होंने, रेस्ट वाज क्रूज। कि आप आ रहे हैं, आपने वेपन किया हुआ है, आपने स्टेल्थ एक टेक्नोलॉजी आप उड़ा रहे हैं, आपको कोई देख भी नहीं रहा, तो आप एक मिशन के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड पकड़ा है, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, 30-40-50 हज़ार फुट पे आप आ रहे हैं, और आप एक डेस्टिनेशन को फीड इन किया हुआ है, वो कंप्यूटर आपका जहाज़ उड़ा रहा है आराम से। नो डाउट 18 घंटे चैलेंजिंग होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, आपको सोना भी है जी, एग्जैक्टली, फिर आपको इतना इंटेंसिव ऑपरेशन मिशन भी करना होता है। तो सर ये मिशन सक्सेसफुल था आपके ख्याल से? ये वाकई न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई हैं? मेरा मानना है पूरी नहीं हुई है, ये मेरा अपना ख्याल है। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये कोई सरप्राइज़ नहीं था ईरान के लिए कि बम का हमला हो गया। जब ये बनाई गई थी फर्दों की और दूसरी, ये उनको उस दिन भी पता था कि इस पर बम होंगे। ऑब्वियसली कोई सरप्राइज़ तो नहीं ना अमेरिका ने, अगर उनको पता था कि जब भी हमने इस पर थोड़ी सी एक्सपेंशन की, इस पर हमला होगा, तो होना था। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा बॉम्ब प्रूफ बनाई जाती हैं। 300 फुट नीचे थी डेप्थ में इनकी लेबॉर्ट्रीज। ये पहाड़ों का एक सिलसिला है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, आपस में कनेक्टेड था। मैं 2005 से इसको फॉलो कर रहा हूँ। इनका एक कंपाउंड है, आपस में कनेक्टेड है, नीचे से भी कनेक्टेड है, 300 फुट नीचे सोचे अंदर कनेक्टेड है, टनल्स हैं। तो अगर आप किसी एक जगह को मारते हैं 300 फुट पे, तो आप इतने बड़े कंपाउंड को कोलैप्स नहीं कर सकते। मेरा इसलिए मानना ये है, ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज थोड़ा हुआ होगा, कुछ बिल्डिंग कोई
دیواریں, کوئی لیبارٹری ضرور ہوئی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ فرد و ایبسولوٹ ملیا میٹ جس کو کہتے ہیں زمین بوس, میرا نہیں خیال ہوگا. یورینیم جو وہ 400 کلو گرام جس کے بارے میں مشہور کیا تھا, وہ تو پہلے ایران نکال کے لے گیا وہ تھا. یو نیور نو, ان 3 پہ حملہ ہوا ہے تو چوتھی انہوں نے کوئی سیکرٹ اور بنائی ہو جہاں پہ اسٹوریج کر دی ہوگا. جو میں ہمدردی کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ ان کے اندر اسرائیل کا نیٹ ورک اتنا گھسایا تھا, ساری رپورٹنگ انہوں نے کی ہے. کار بوم لگائے ہیں ان لوگوں کے اوپر, اس لیے انڈیویجول کو مارا گیا ہے. اس میں انڈیا بھی فیسیلیٹیٹ, وہ بعد میں آتا ہوں. کار بوم لگائے گئے, پھر ایگزیکٹ انفارمیشن دی گئی, وہیں سے ڈرون ان کی سرزمین سے فائر کر کے ریڈارز کو ناک آؤٹ کیا گیا. 19 سائنسدانوں کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ تھی, آئیڈینٹی پتہ تھی, یہ سارا کیا گیا. اور یہ یہی نہیں ختم ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو ہسٹری میں فلیش بیک کرا دیتا ہوں ایک چھوٹا سا. 2005 سے لے کر 2013 یا 2013 تک جو ایران کے صدر تھے ان کا نام تھا احمد نژاد. آج سے آلموسٹ 20 سال پہلے وہ صدر بنے, 8 سال تک رہے. انہوں نے ایک CNN ایران کو انٹرویو دیتے ایک دفعہ کہا, پریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد, انہوں نے کہا کہ جب میں حکومت میں تھا تو مجھے شک ہوا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ہمارے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے اور ہمیں ایک فورس بنانی چاہیے جو کاؤنٹر کرے, جو اس فورس کو کاؤنٹر کرے. کہتے جب میں نے بنا دی کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جو اس میری فورس کا ہیڈ ہے وہ بھی ایک موساد کا ایجنٹ ہے. یہ 2005 کی بات ہے. How deeply they are penetrated. تو میں اس سے جب ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کی اتنی اسپائنگ ہے کہ 19 سائنسدانوں کے نام دے دیے, کس نے دیے؟ اندر سے دیے. اگر آپ کے پریزیڈنٹ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جس کو میں کاؤنٹر فورس بنا رہا ہوں اس کا ہیڈ موساد ایجنٹ ہے, تو جس کا مطلب یہ میری فیل یہ ہے آبویسلی کہ ابھی بنایا نہیں تھا, بیکاز اس کا مطلب ہے ان کی ایگزیکٹ رپورٹنگ ہو رہی تھی. جب سائنسدانوں کے نام اور لوکیشن پتہ لگ گئی تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ بم بنا کے نہیں, تو پھر ان کو بتایا گیا ہوگا قریب پہنچ رہے ہیں, آ جائے. میرا خیال ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی پہنچے تھے. سر امریکن میڈیا بھی خلاف چل رہا ہے ٹرمپ کے, وہ کہتا ہے کہ کوئی نیوکلیئر سائٹس تباہ نہیں کی انہوں نے, کچھ نہیں ہوا وہاں. دیکھیں یہ ابھی بہت عرصہ ڈبیٹ چلتی رہی اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا امریکہ حملہ کرنے. میں کہتا ہوں اس ڈپینڈنٹ ہے کہ جب انہیں کے وہی جاسوس دوبارہ کنفرم کریں گے کہ کتنا % تباہ ہو گیا. لیکن ایک اور چیز سر اس وار میں ایکسپوز ہوئی, آئرن ڈوم. ہاں آئرن ڈوم, دیکھیے ایک چیز ہے, جو چیز ہم مکس کرتے ہیں, آئرن ڈوم مشہور زیادہ ہو گیا, وہ بز ورڈ بن گیا, میڈیا کا نام بن گیا, بڑا فیسینیٹ کیا. جی. لیکن ایک دیکھیے, میں آپ کو آدھے منٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس انوائرمنٹ پہ ان کے جہاز آئے. 13 تاریخ کو ان کے 200 جہاز آئے, 6 ریفیولرز ہیں میکسیمم اسرائیل کے پاس, 8 ہوئے ریفیولر, 2 درجن چاہیے ہوں گے ان کو ریفیول کرنے. کسی نے ریفیول کیا, جارڈن عراق کی سرحد سے اڑ کر آئے, انٹرسیپٹ کیا, نہیں کیا, واپس بھی چلے گئے, کیا, نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہمارا نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیا جب وہ لینڈ کر کے جا گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس ماحول میں وہ آئے اور چلے گئے, اور نیچے جاسوس اپنے ایئر ڈیفینس سارا جیم کر دیا. ایران کی بات کرو, فائٹ ایئر فورس ہے کوئی نہیں ان کی. اس انوائرمنٹ میں وہ کمفرٹ انوائرمنٹ میں واپس آئے. کس انوائرمنٹ پہ یہ جاتے ہیں؟ جب ایران سے ایک ویپن فائر ہوتا تھا تو ان کو پرشین گلف میں کھڑے ہوئے امریکن وارشپس انٹرسیپٹ کرتے تھے. پہلا, جب یہ عراق اور جارڈن کے اوپر سے گزرتا تھا تو ان کے ایئر ڈیفینس نیٹ ورک انٹرسیپٹ کرتا تھا, جو جارڈن نے کہا ہم انٹرسیپٹ کریں گے. سمندر میں ریڈ سی سے پھر فائر ہوتا تھا تو انٹرسیپٹ, پھر آ جائے اسرائیل کی طرف, وہاں ایسٹرن میڈیٹیرین کی طرف ان کے وارشپس کھڑے تھے, وہ بھی آنے والے اسرائیل میزائل کو انٹرسیپٹ کرتے تھے. جب یہ ساروں سے گزر جاتے تھے پھر یہ 4 لیئرز آتی تھی, 4 لیئرز آتی تھی. ایک 5ویں بھی ہے جو آپ کا میڈیا رپورٹ نہیں کرتا, میں 5ویں بھی آپ کو بتاتا ہوں. 4 لیئر تھیں, ایرو 3, ایرو 2, ایرو 1. یہ ایک ایئر ڈیفینس نیٹ ورک ہے جو ایٹماسفیئر سے لے کے میڈیم آلٹیچیوڈ میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرتے تھے, اور ڈیوڈ سلنگ بھی ایک تھا. یہ سارے جب فیل ہوتے تھے تو پھر یہ آئرن ڈوم آتا جس کا آپ کو ذکر کر رہا ہے. اور آئرن ڈوم سے بھی پہلے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ ان کے پاس ہے جو بہت کم لوگوں نے بات کی. 2019 میں امریکہ نے ایک ان کو ایئر ڈیفینس سیٹ اپ دیا جس کا نام تھا تھارڈ, THAAD. تھارڈ واز ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریل ڈیفینس. اس نام سے ان کو دیا. 2019 میں آیا تھا ایک ایکسرسائز کی ڈپلائمنٹ کے لیے, یعنی ایک ایکسرسائز کے لیے آیا تھا, لیکن ان کو پسند اتنا آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو رکھو اس نے پاس, تو ابھی وہ بھی ان کے پاس ہے. جو آئرن ڈوم ہے وہ بنیادی طور پہ تو 4 سے 70 کلومیٹر تک فائر انٹرسیپٹ کرتا ہے. تو یہ سارا کچھ آنے کے باوجود ٹریپ کدھر ہو گیا؟ کلوزنگ سینٹنس میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ایران کے جو میزائل کی قیمت اتنی نہیں تھی, ان کا $50,000 سے تقریباً $2 لاکھ تک ایک ویپنس کی قیمت ہے ایوریج. تو انہوں نے شروع میں نے جو ریسرچ کی اس میں 50,000 والے مارے, اور ان کے سب کے کروڑوں کے ان کا بلین ایک رات خرچ کراتے رہے. ان کے پاس ویپنز ایگزاسٹ ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے راشننگ شروع کی. چوتھے دن جا کر آپ CNBC کا ایک رپورٹ پڑھیں جو اس نے ایک اسرائیلی آفیشل کے ریفرنس سے کہا تھا کہ پہلے دن ہم نے 90% میزائل انٹرسیپٹ کیے اور چوتھے دن ہم نے 60% کیے.
جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایئر ڈیفینس سیچوریٹ ہو گیا, ان کی راشننگ کرنی پڑ گئی ان کو اپنے میزائلوں کی. یہ ایکچولی میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے آئرن ڈوم کے ذکر کیا, تو میں نے اس انوائرمنٹ میں ان کے میزائل جاتے تھے اور کس انوائرمنٹ میں وہ آتے تھے, اس لیے میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں کہ بہت اکنالج کرنا چاہیے کہ ہمت اور ریزالو. تو سر یہ بھی بتائیں کہ پھر ایران آپ کے خیال سے صحیح اس نے کمپیٹ کیا ان کو, اسرائیل اور امریکہ کو, اس ساری صورتحال میں؟ کمپیٹ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یونیلیٹرل سپریمیسی تھی, ایئر کنٹرول ان کے پاس تھا. لیکن سر گٹس بہت شوق رہے ہیں, مطلب ریزالو کا میں اگلا جملہ یہ کہنا تھا جس میں اس نے مقابلہ کیا. دیکھیے ایرانی ایک قوم نہیں ہے, یہ ایک تہذیب ہے 5000 سال پرانی, ہمیں وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا. یہ ایک ریزیلینس ہے اس میں. یہ پچھلے 200 سالوں میں انہوں نے تقریباً 8 جنگیں لڑی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی انیشیٹ نہیں کی, ہم پر تھوپی گئیں. ٹھیک, پہلی بات یہ. دوسرا, تہذیب کے علاوہ ان کی ریزیلینس بہت ہے. 8 سال تو انہوں نے عراق کے ساتھ لڑی, صحیح یا غلط چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو, تو بہت ریزیلینٹ قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اپنی جو انہوں نے فائٹ بیک کیا وہ ریزیلینس سے کی. ایئر فورس نہ ہو, میں تو حیران ہوں ایئر فورس کے بغیر. آپ نے ادھر دیکھ لیا ہندوستان پاکستان میں, اور ادھر ایئر فورس ہے ہی نہیں, تو پھر بھی باوجود انہوں نے میزائلوں کے ساتھ ان کو نگیٹ کیے رکھا. لیکن ایک وجہ تھی, ایک اور فیکٹر بھی تھا جو ایران کے حق میں تھا. دیکھیے آپ کے ویورز کو, ینگسٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران سے کتنا چھوٹا ہے اسرائیل جغرافیہ کے رقبے کے حساب سے. 70 گنا, 70 اسرائیلوں کے برابر ایران ہے جی ایریا وائز. اگر آپ کے ویورز یا نوجوان ہیں سمجھنا چاہیں, پاکستان کا 40واں حصہ ہے اسرائیل. بالکل ٹھیک. اگر آپ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو KPK کا چوتھا حصہ. فیئر انف, بالکل ٹھیک. آپ سمجھ آگے سائز. جی. ایران نے جو میزائل مارے تھے, اور وہ جو 30% نکل جاتے تھے یا 10% نکل جاتے تھے, 90 لاکھ کی آبادی ہے, ان کی 9 کروڑ ہے, 10 گنا آبادی زیادہ. 90 لاکھ کی آبادی میں اتنا چھوٹا جغرافیہ, تو پورے تقریباً اسرائیل پر یہ گر رہے تھے ان کے ویپن. تو پوری 90 لاکھ آبادی جو کنفیوز تھی, پریشان تھی, انسیکیور فیل کر رہی تھی, اور بنکرز میں جاتی تھی بیکاز پتہ نہیں کس کی باری آ جائے. تو ان کا تھریش ہولڈ تھوڑا تھا, کیونکہ ساری 78 سالہ ہسٹری میں جو اسرائیل نے جنگیں لڑی ہیں وہ انہوں نے باہر جا کر لڑی ہے, باہر جا کر لڑی. اپنی سرزمین پر ان کو کبھی نہیں کسی نے مارا, ہارڈلی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا. اور یہ آخری جملہ اس کے ایک اس پہ ضرور میں کہتا چلوں, یہ اس حقیقت کے باوجود ہے, اتنی ٹرین لوگ ہمارے میزائل آنے پہ سوال کرتے تھے, جو دنیا کا بیسٹ ویپن دیکھے اس پہ بھی آئے ہیں. تو یہ ریئلٹی ہے. امریکہ نے آج تک اسرائیل کو 78 سالوں میں جب سے وہ بنا ہے $260 بلین کی ایڈ دی ہے, ملٹری. آئی ایم ٹاکنگ ملٹری اینڈ ایڈ. اس کے بعد نمبر 2 ملک ہے ایجپٹ, 50 بلین اونلی ایز کمپیئر ٹو 260. پھر میں نے جمع کیا کہ امریکہ نے 78 سالوں میں دنیا بھر میں کتنی ایڈ دی ہے, تو پھر بھی 260 بلین اسرائیل کی زیادہ. اب اس کیپیبلٹی, سپورٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے بعد آپ دیکھ لیں, میں اس سے کمپیئر کر رہا ہوں آپ کے ویورز کے لیے, پاکستان سے کمپیئر بھی کریں کہ ہمارا ریزالو کہیں ہماری فائٹ بیک کرنے کی کہیں زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو. دیکھ لیں آپ. اور سر یہ ایک اور ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ہم نے بھی اسرائیل ڈرون ہمارے پاس انڈیا نے بھیجے, اور یہ ایران کے اندر بھی انڈین کافی لوگ پکڑے گئے انٹیلیجنس کے اندر, موساد کے لیے کام کرتے. تو یہ نیکسس کو کیسے آپ دیکھیے, ادھر ایک اور جگہ ہے جہاں مجھے ایران کے ساتھ ہمدردی ہوئی ہے. ایران نے پیس ٹائم میں کیسے دوست چنے. ہاں ٹرو سر. ٹھیکے ان کو دیے گئے, چابہار بندر ان کو پورٹ دے دی گئی, ان کو کانٹریکٹ دیے گئے, ان کو اسٹیبلش کیا گیا, ان کو ہائی ویز بنانے کی مل گئی, اور کرنے کے بعد ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ تو سارے انفلٹریٹ ہو کے اسرائیل کے اپروول سے, کولیبریشن سے ایسے بندوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہی جاسوسی کر. آخری دن میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, 3-4 سورسز سے آئی تھی میرے پاس, لیکن اوتھینٹک مجھے ویریفائی نہیں ہو سکی. اس میں کہا تھا انہوں نے کوئی 140 جاسوس پکڑے ہیں چابہار, وہی جو انہوں نے رپورٹ دی تھی. 120 انڈین تھے مساعد کے پے رول پہ, اور 20 صرف اسرائیلی تھے. یعنی میجورٹی انہوں نے انڈینز کر لیے ہوئے تھے تاکہ ہم پہ شاکی نہ ہو. سر وہ انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی تو جا کے چیف کو مارا انہوں نے, یا باقی ان کے سائنٹسٹ کو مارا. ایک اور چیز سر, اس وار کے اندر ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو فیک نیوز ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایریل ویڈیوز آئیں, وہ گیمز کی ویڈیوز تھیں, یہاں سے جہاز جا رہا ہے ٹا جا رہا ہے, اور ہم لوگ انیہ واز سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پوسٹ کرتے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے دور کے اندر ہاؤ وی ہیو ٹو فلٹر اٹ آؤٹ کہ کون سا ریئل ہے کون سا نہیں سر. دیکھیں کیونکہ ہمیں تو فیسینیٹ ہی کرتا ہے, جہاز جا رہا ہے ٹیل پہ لگا ہوا ہے, ڈاڈا چل رہا ہے سر. ہمیں تو ٹام کروز نظر آ رہا تھا کہ ٹام کروز ہی جا رہا ہے. آدھی جنگیں تو آپ لوگوں نے جیتنی ہے, ہارنی ہے. مطلب آپ کی ذمہ میڈیا پرسیپشن, آپ کرتے کیا ہیں, آپ ایک بلیو بناتے ہیں, رائٹ اور رانگ. میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں اوور آل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک پرسیپشن بنا دیتے ہیں, آپ ایک وکٹری مائنڈ بنا دیتے ہیں, آپ ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہار گئے بس اب کچھ نہیں بچا, بچ جاؤ, نکل جاؤ, آج ہی بھاگ جاؤ. یہ پرسیپشن میڈیا بناتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائیوپس, سائیکولوجیکل آپریشنس. ہم آپ کے مائنڈ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی سائبر کمانڈ نے کیا کیا تھا, پاکستان کی سائبر کمانڈ نے یہ کیا تھا کہ ان کے جو فائٹر پائلٹس آ رہے تھے 7 تاریخ کو بھی, اور اس سے پہلے بھی ہم نے سری نگر لینڈ کروائے تھے کچھ 4 جہاز ان کے,
ہم نے ان کی سچویشنل اویئرنیس تھرو جیمنگ تھرو کمیونیکیشن وٹ ایور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں ان سے ڈیگریڈ کرتی تھی. آپ کا کانفیڈنس چیک کر دیا تھا کہ احد صاحب سوری یو کی ناٹ کنٹینیو دس مشن, اگر کنٹینیو تو ابھی نندن نہ بن جانا. تو آپ ڈر گئے, آپ نے عمیر سے پوچھا, اس نے کہا میرا آپ برا حال ہے. تو دونوں نے کہا یار واپس نہ چلیں, انہوں نے کہا واپس ہی چلیں. دس از واٹ سائیکولوجیکل. ایک چیز جو سب سارے ناظرین ہم نے دیکھا J10C تو ہمارا تھا, اب یہ J35 کون سی جنریشن ہے سر, اور یہ کیا چائنا چلتا ہمارے ساتھ؟ 5th جنریشن, یہ انہی 5 جہازوں کا جو میں نے کہا تھا اسٹیلتھ ہے دنیا میں, اور J35 اس کا ہے. پاک فضائیہ ابھی فارمل ڈیٹ یا کوئی پلان یا ایک ایگریمنٹ وغیرہ تو ابھی شیئر نہیں کر رہی, اور ہم اس پوزیشن نہیں ہے بتانے کے لیے. پہلے ہی بڑے پریشان ہیں دوست ہمارے بارڈر پر. بٹ ہر آرڈر جنریٹ ہو گیا ہوگا میرے خیال سے. میں بھی کچھ میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا, لمیٹیشن ہے کچھ میری. سر ہمارا حق ہے میرے خیال سے, ہم دینا تو چاہیے سر, لیں گے تو صحیح ہم سر ڈنکے کی چوٹ پہ لیں گے سر. ان دی اینڈ میں چاہوں گا کچھ 2 سوال آپ سے. ایک تو میں نے ریلی سوری, ہم نے قائد اعظم کے اوپر آپ نے 20 سال ریسرچ کی ہے, ہم ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بات کریں گے. بٹ آئی ریلی وانٹ ٹو گیو یو میسج انڈیا کے لیے سر, ایک میسج آ یہ آپ نے بڑا عجیب سا سوال کیا ہے. میں دیکھیں ایز این انڈین 140 بلین لوگ ہیں, 1.4 بلین ہیں, 150 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. ایز اے نیشن میں رسپیکٹ کرتا ہوں. کوئی ایسا میرا خیال ہے ہندوستان میجورٹی بالکل نہیں میں کہوں گا کہ وہ پاپولیشن اتنی میجورٹی پاپولیشن لڑائی چاہتی ہوگی, وار مانگرنگ چاہتی ہوگی, ہاسٹیلیٹیز چاہتی ہوگی, یا ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے. یہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. یہ ہندوتوا ہے, RSS ہے, آپ کے وہی ہاسٹیج انہوں نے بنایا ہوا ہے. دس از اے ڈفرنس بٹوین پاکستانی ایئر کمانڈر اینڈ انڈینز کہ وی ڈو ریسپیکٹ دی نیشنز. نو, ہمارے تو ایئر مارشل نے کہہ دیا کہ میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں انڈین ایئر فورس کی, پروفیشنل ایئر فورس ہے, یہ بھی کہہ دیا. میں ابھی کہہ رہا ہوں, میں ان کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہا, اور میں 140 ملین لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے بھائی 1.4 بلین ہے, آپ بہت بڑا ملک ہے, آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے, آپ کی اکانومی بہت اچھی ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ایم شیور میجورٹی نہیں, 99.999% لوگ پیس سے رہنا چاہتے ہوں گے, اپنے بچوں کو گرو کرانا چاہتے ہوں گے, اپنا فیوچر کا لک آفٹر کرنا چاہتے ہوں گے. لائک وائز ہم کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آگے ہمیں چلنا چاہیے. ہم اس مقابلے میں آپ اندازہ لگائیے, میں قائد اعظم کی اپنی بات کلوزنگ نوٹ میں اس پہ کہتا ہوں, آپ کو میں اسپیچ شیئر کر دوں گا بے شک. بیفور یو سے دیٹ عوام کو بتانا چاہیں گے کہ آپ 20 سال سے قائد اعظم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور ناؤ یو گیو یور. میں 20 سال سے کر رہا ہوں جی الحمدللہ, اور میں ابھی فروری میں بھی امریکہ کینیڈا گیا تھا, میں ابھی پھر جا رہا ہوں انشاءاللہ 14 اگست جو پاکستان کا یوم آزادی ہے وہاں منانا ہے. میں نے لیکچر بھی وہاں دینا ہے مختلف شہروں میں. آئی ایم لیونگ ان اباؤٹ 2 weeks انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کی وہاں پہ کمیونٹی کیا, وہاں انہوں نے قائد اعظم فاؤنڈیشن USA سے بنائی ہے, اور مجھے پیٹرن چیف بنایا ہوا ہے. حالانکہ 3 پاکستانی وہاں ہیں, چوتھا میں ہوں. قائد اعظم فاؤنڈیشن USA ہے, لیکن پیٹرن چیف مجھے میری مرضی کے خلاف انہوں نے کہا کہ نہیں بنا دیا. دیکھیے قائد اعظم کا میں کر کے پھر کلوزنگ آپ کو بہتر سمجھا پاؤں گا, اور ہندوستان کے لوگوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں. میں اگر کہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلپ بھیج دوں گا, آپ وہ چلا دیجیے گا اپنے اینڈ پہ ایز اے میسج ٹو انڈین فرینڈس. قائد اعظم نے کیا کہا, انہوں نے ایک امریکہ کے لوگوں کو گڈ ول میسج بھیجا تھا ایک پاکستان بننے سے پہلے بعد میں نہیں. انہوں نے کہا میں پاکستان کی ڈیمانڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے, ہماری وش ہے, ہماری انسپریشن ہے. اور اب امیجن کریں وہ کیا روڈ میپ دیتا ہے ہمارا لیڈر, اس سے بڑا تو ہمارا لیڈر نہیں ہے نا نبیوں کے بعد. جی. قائد اعظم نے کہا امریکیوں کو کہ میں آزاد ملک چاہتا ہوں پاکستان لینا یہاں پر, اور جب ہم آزادی لیں گے تو ہم ایسے ہی رہنا چاہیں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا نیبرز ہیں. بات ختم. ہمارا لیڈر ہمیں کہہ گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کینیڈا کی طرح ریلیشن رکھنے ہیں. تو آئیے یار, میں آج کو آپ کے میڈیا کے تھرو آفر کر رہا ہوں کہ بابے کی ہمارے بابے کی بات مان لیں, آپ کا بھی بھلا ہمارا بھی بھلا. سر ایک چیز اور, ایز اے ایئر کموڈور نیشن کو کیا میسج ہے کہ PF جب تک واقعی پاک فضائیہ ہے تو ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انگریزی میں کہہ دیتا ہوں, آپ کا جو آپ نے بولا اسی کو انگریزی میں کہہ دیتا ہوں, سلیپ ٹائٹ پاکستان ایئر فورس از اویک. اوہ واو سر, اٹس این آنر سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا بریفلی ہر چیز کے اوپر ڈسکس کیا ہے, اینڈ آئی ہوپ یہ ہمارے انڈین دوست ذرا پھر تھوڑے سے آپ سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن ان کو مزہ آتا ہے آپ کی ہر بات کرتے. سر اٹس این آنر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مہر, اینڈ تھینک یو ویری مچ.